پی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے اس کا ڈیزائن ہم سے شیئر کرنا ہے. وہ اس سے انکاری ہے, وہ وائلیٹ کر رہے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کو. کیا بلاول نے کوئی اس پر اس کا نوٹس دیا ہے؟ یہ ایشوز کون ٹیک اپ کرے گا؟ آپ امریکہ جا رہے ہیں, کیا آپ امریکہ جب جاتے ہیں تو ورلڈ بینک کے صدر سے پانی کے مسئلے پر جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, کیا آپ ان سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں بلاول سے. اور اگر نہیں رکھتے تو کیوں نہیں رکھتے؟ کیا تو گزرتی رہے ہیں؟ آپ کو اس اپرچونٹی کا ویل کرنا چاہیے. اور جو پانی کا مسئلہ ہے پاکستان کا, اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن مسلسل ہندوستان کرتا جا رہا ہے, اس کو انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس طرح جو ٹریڈ کا مسئلہ ہے اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, جو میں نے ڈوسیئر پیش کیا تھا ہیومن رائٹس وائلیشنز کا, اگر وہ پسند فرمائیں گے تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں, نہیں تو فورن آفس میں ریکارڈ پر وہ ڈوسیئر موجود ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ بلاول جب جائیں گے تو وہ ڈوسیئر کی کاپی جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ بلنکن کے ہاتھ میں تھمائیں گے اور تصویر کھنچوائیں گے, تاکہ کشمیریوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے ان کی نمائندگی کی ہے, ان کی ترجمانی کی ہے. میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں. الاقصی قبلہ اول, آپ کے علم میں ہے لبنان میں 8 مرتبہ اسرائیل کی فورسز نے وہاں حملے کیے, سٹن گرینیڈ استعمال کیے, لاٹھی چارج کیا, ربر بلٹس فائر کی, اور نہت نمازیوں پر تشدد کیا. بلاول, آپ خاموش کیوں ہیں مسئلہ فلسطین پر؟ تو آپ کی جماعت اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بے نظیر صاحبہ کا بھی ایک مسلسل ہمارا موقف رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, ہماری فورن پالیسی میں تسلسل رہا ہے, یکسوئی رہی ہے, بائی پارٹیزن اپروچ رہی ہے. آج وہاں یہ تشدد ہوتا ہے, لوگ زخمی ہوتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں, اور آپ کی یہ خاموشی جو ہے کیا اشارہ دے رہی ہے؟ آپ کس سے خائف ہیں؟ اور اس مسئلے پر آپ خاموش کیوں ہیں؟ الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ابھی جو 22 اور 23 مارچ کو جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, چاہے مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو, ہماری حکومت نے, تحریک انصاف کی حکومت نے بڑا دو ٹوک اس پر موقف اپنایا تھا, اور وہ جوائنٹ کمیونیکے اور ریزولوشنز آپ کے سامنے ہیں. میں اگلا ایشو جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں, گندم کی کٹائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے. لیٹسٹ فگرز جو ہمارے سامنے آئے ہیں اس سے اس چیز ظاہر ہو رہی ہے, ہماری جو کھپت ہے اور ہماری جو پیداوار ہوئی ہے اس سال, اس میں 3 ملین ٹن کا گیپ ہے. یعنی کہ ہماری ڈیمانڈ اور ہماری سپلائی میں 3 ملین ٹن کا فرق ہے. میرا سوال اٹھتا ہے کہ کیا حکومت وقت نے گندم کی جو ہمیں 3 ملین ٹن مزید گندم درکار ہوگی اس کا بندوبست کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ایک نیا آٹے کا کرائسس جنم لینے والا ہے. گندم کی قیمت جو سرکاری نرخ ہے اس سے آج بھی تجاوز کرتی جا رہی ہے, اور ابھی فصل اتری ہے, چند ماہ کے بعد یہ بڑھ جائے گی. سرکاری ریٹ گندم کا 2200 روپے من ہے.
آپ گندم باہر سے منگاتے ہیں تو آپ کو تقریباً پڑے گی 2800 روپے من. ذرا گیپ دیکھیے, 600 روپے من کا گیپ ہے. ہماری حکومت نے اس چیز کو, اس گیپ کو سامنے رکھتے ہوئے جب وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے ماسکو, تو ہم نے روس کے حکام کے ساتھ گندم کے حصول کے لیے, کیونکہ ان کے پاس وافر گندم موجود ہے, اور ان سے ہم نے بات چیت کی, اور وہ 2 ملین ٹن ہمیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر دینے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. کیا آپ اس کو پرسو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور اگر نہیں رکھتے تو کیوں نہیں رکھتے, سوال یہ اٹھتا ہے. ہماری حکومت نے روس سے سستے داموں تیل کے حصول کا گفت و شنید کی اور بات کو آگے بڑھایا, اور دستگیر خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو باتیں کر رہے ہیں, حقیقت کے برعکس ہے. تو حماد اظہر صاحب نے وہ ڈاکومنٹ پیش کر دیا, اپلوڈ کر دیا, جو ہماری نیگوسیشنز ہوئی تھی, ان کے اس موقف کو جھٹلانے کے لیے کہ ہم لفاظی نہیں, یہ حقیقتاً ہم نے بات کی ہے. اور وہ ہماری بات کافی حد تک پیش رفت ہو چکی تھی. تیل کے معاملات میں, گیس کے حصول میں, نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جو ہے اس پر بھی ہماری پیش رفت ہو چکی تھی. اس وقت پاکستان میں تیل کا ایک بحران ہے, ڈیزل کی بے پناہ شارٹیج ہے. جو آپ کی خریف کی فصلیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں, کاشتکار بہت پریشان ہے. گندم کی کٹائی کے لیے اس کے پاس ڈیزل دستیاب نہیں تھا. اور تحریک انصاف شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.